إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ بعض نے تو اچھا جواب دیا اور کچھ نے تو اسی موسم میں حج کے عرصے میں ہی اس حج کے دوران ہی کئی افراد نے اسلام قبول کر لیا اور کئی لوگوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے چند کے بارے میں آپ کو مختصر بتاتی ہوں کہ ان میں سویدہ بن صامت بھی تھے، یہ ایک شاعر تھے اور گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور یثرب کے باشندہ تھے۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے اور اس دور میں جو شاعر ہوتا تھا وہ بڑی عقل والا اور سمجھ بوجھ والا ہوتا تھا اور لوگ اس کو بہت عقل مند تصور کرتے تھے۔ تو یہ شخص جو تھے یہ حج یا عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات جو ہے وہ پڑھ کر سنائی کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ ہدایت اور نور نازل ہوا ہے، اور انہوں نے وہ پڑھ کر ان کو سنایا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے تو یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ پلٹ کر آ گئے، یعنی وہ جو سوید بن صامت تھے وہ مدینہ پلٹ کر آئے اور آئے ہی تھے کہ جنگ بعاثہ چھڑ گئی اور اسی میں یہ قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے سن 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ اسی طرح ایک شخص جو تھے ایاس بن معاذ، یہ بھی یثرب کے باشندے یعنی مدینہ کے باشندے تھے اور ایک نوخیز نوجوان تھے، اور سن 11 نبوت میں جب جنگ بعاثہ چھڑی تھی تو اس سے کچھ پہلے جو تھا اوس کا ایک وفد جو تھا خزرج کے خلاف قریش سے حلف اور تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ تو یہ بھی جو تھے ایاس بن معاذ، یہ بھی آپ کے اسی وفد کے ساتھ آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو درمیان بیٹھ کے آپ نے یوں فرمایا کہ تم لوگ جس مقصد کے لیے آئے ہو تو اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہو کیا؟ اس سے بہتر چیز تم قبول کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے سب نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ نے مجھ پر بھی کتاب اتاری ہے جیسے کہ پہلے انبیاء پر اتاری گئی تھی کتابیں اور صحائف اتارے گئے تھے۔ تو ایاس بن معاذ جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم والو، اس سے بہتر تو کوئی چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔
تو لیکن وفد جو تھا، پورا وفد، ان لوگوں نے اس چیز کا انکار کیا، اور جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے کہ قریش کے ساتھ وہ ایک معاہدہ کریں، ایک تعاون کا معاہدہ کریں، تو اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایاس بن معاذ کو دین کی دعوت جو انہوں نے قبول کی تھی، اور دین حق کو وہ سمجھ گئے تھے، تو وہ دین جو تھا انہوں نے قبول کر لیا۔ اللہ نے ان کے نصیب میں یہ خوش نصیبی لکھ دی، اور مدینہ پلٹنے کے کچھ ہی عرصے بعد جو تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص جن کے بارے میں صحیح بخاری میں بھی واقعہ درج ہے، اور وہ تھے ابو ذر غفاری۔ جی، یہ قبیلہ غفار کے شخص تھے، ابو ذر جو تھے، اور یہ ان کو اسی لیے غفاری کہا جاتا ہے۔ تو ان کو جب اطلاع ملی کہ مدینہ میں جو ہے ایک شخص ہے، اور وہ خود کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے، تو اس کی تحقیق کے لیے وہ مدینہ گئے، اور وہاں جا کے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ ایک بہت لمبا واقعہ ہے، اگر تفصیل سے آپ نے پڑھنا ہو تو آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہاں گئے اور ان کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی، اور حضرت علی ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی اور قرآن پڑھ کر سنائے۔ آپ یہ بھی غور کریں کہ جب بھی دین کی دعوت دی جاتی ہے نا، تو قرآن کے ذریعے دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعوت دی تو قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی ان کو، تو قرآن کی آیات پڑھ کر ان کو سنائی، اور ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ پر اسلام پیش ہوا تو میں وہیں مسلمان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے جو ہے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی طرح ایک تھے طفیل بن عمرو دوسی۔ یہ شخص بھی بہت شریف انسان تھے اور شاعر تھے، اور بہت زیادہ عقل رکھتے تھے، سوجھ بوجھ کے مالک تھے، اور قبیلہ دوس کے سردار بھی تھے۔ تو یہ جو تھے ان کو جب یہ نبوت کے 11واں سال میں مکہ تشریف لائے، تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جو مکہ والے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے کان بھرے، اور ان کو کہا کہ ان کی باتیں مت سننا، وہ جو ہے وہ جادو کرتے ہیں۔ ان کی باتیں سننے کے بعد جو ہے آپس میں بھائی بھائی میں اور خاندانوں میں اور میاں بیوی میں تفرقہ پڑ جاتا ہے، تو آپ نے ان کی گفتگو ہرگز نہیں سننی ہے۔ تو حضرت طفیل کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح یہ مکہ والے برابر سمجھاتے رہے، اور یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں سنوں گا اور نہ آپ سے بات چیت کروں گا۔ تو کہتے ہیں جب میں صبح مسجد الحرام گیا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھوس رکھی کہ کہیں آپ کی کوئی آواز یا بات میرے کان میں نہ پڑ جائے، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا، تو اللہ نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنا دیں، اور وہ جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا چیز تو میں نے آج تک نہیں سنی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اسلام کا اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس پلٹے تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر گئے اور جا کے سارا واقعہ بیان کیا، اور آپ کے ہاتھوں پر وہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح ایک شخص تھے زماد ازدی، یہ بھی یمن کے باشندے تھے، اور ان کا کام جو تھا وہ جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب اتارنے کا کام تھا۔ یہ بھی مکہ آئے تو وہاں انہوں نے سوچا کہ مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمارے درمیان نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے، تو چلو میں اس شخص کے پاس چلتا ہوں اور جا کے میں اس کا علاج کرتا ہوں، شاید اللہ نے میرے ہاتھوں اس کی شفا رکھی ہو۔ تو چنانچہ وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور آپ سے جب ملاقات کی اور آپ کو بتایا کہ اس طرح میں علاج کرتا ہوں، تو اگر آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو میں آپ کا علاج کروں، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا جو میں شروع میں پڑھتی ہوں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ تو اس کا انہوں نے یہ آیات جو تھی یہ پڑھ کر سنائی۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں،
اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو وہ ضماد جو تھا اس نے کہا کہ آپ یہ کلمات جو ہیں مجھے پھر سنا دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان کلمات کو دہرایا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بھی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ چنانچہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے اسلام پر بیعت کروں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور جو ہے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا تھا، تو اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ اب آپ رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے، تاکہ مکہ والے جو ہیں یا مکہ کے جو مشرک ہیں وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈال سکیں۔ اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لے کر باہر نکلے، اور بنی زحل اور بنی شیبان بن ثعلب کے ڈیروں سے گزرے، تو ان سے اسلام کی بارے میں بات چیت کی۔ تو انہوں نے جواب تو بڑا اچھا دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا کی گھاٹی سے گزرے، تو کچھ لوگوں کو آپس میں گفتگو کرتے سنا۔ اچھا، یہ بھی حج کا موسم تھا، یہ جو اب میں بات کر رہی ہوں یہ بھی حج کا ہی تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جب بات کرتے سنا، تو آپ سیدھا ان کی طرف رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ تو یہ یثرب کے 6 جوان تھے، اور ان سب کے سب کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ ان کے نام اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک بن اجلان، قتبہ بن عامر بن حدید، عقبہ بن عامر بن نابی، حارث بن عبداللہ بن ریمعب۔ یہ جو تھے یہ مدینہ کی خوش قسمتی تھی، مدینہ والوں کی خوش قسمتی تھی کہ وہ یہودیوں سے یہ باتیں سنا کرتے تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل کے بعد عرب کی سرزمین پر کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ جیسے کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق حضرت سارہ کے بیٹے تھے، اور ان کی نسل میں سارے پیغمبر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت اسماعیل پیغمبر یعنی حضرت ابراہیم کے بعد جب آپ کو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو مکہ چھوڑ گئے تھے، تو پھر جوان ہونے کے بعد حضرت اسماعیل وہاں پیغمبر بنے، اور اس کے بعد پھر کوئی پیغمبر نہیں آیا، یعنی اتنے عرصے گزر گیا کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ تو عرب والے تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے نا، لیکن مدینہ والے وہ جو مدینہ میں جو یہودی تھے ان کو سب پتہ تھا، کیونکہ ان میں پیغمبر آتے رہے ہیں، کتابیں لاتے رہے، ان کو آخرت کے بارے میں، ان کو قیامت کے دن کے بارے میں یہ سب کچھ بتاتے رہے تھے۔ اور وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے، اور وہ جو ہے وہ جلد ہی آئے گا اور اسی زمانے میں آنے والا ہے۔ ان کے اپنے کچھ حساب کتاب ہوں گے، تو وہ کہتے تھے کہ اسی زمانے میں آنے والا ہے، اور ہم اس کی پیروی کر کے تم لوگوں کو یعنی مدینہ والوں کو کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں کو عاد ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلیں بیٹھ کے کچھ بات چیت تو ہو جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ اسلام کی حقیقت بیان کی اور اللہ کے دین کی طرف ان کو دعوت پیش کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے دے کر یہودی ہمیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، تو لہٰذا یہ نہ ہو کہ یہودی تم سے پہل کر جائیں اور وہ ان پہ ایمان لے آئیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں۔ اور یہ انہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ 6 شخص تھے جو مدینہ سے آئے تھے، اور یہ جو تھے نا، یہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد جب یہ واپس جانے لگے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔ چنانچہ وہاں جا کے ان لوگوں نے دین کی تبلیغ کا کام اتنا زیادہ کیا کہ مدینہ کے گھر گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چرچا ہونے لگا، یعنی کہ ان کے بارے میں اب حضور وہاں مدینہ والوں کے لیے کچھ اجنبی نہیں رہے تھے۔ یہ ان 6 بندوں کی انتھک محنت تھی مدینہ کے لیے کہ ان لوگوں نے وہاں جا کے آپ کی آمد سے پہلے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا زیادہ لوگوں کو بتایا کہ ہر گھر میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ اسی سال یعنی شوال سن 11 نبوت جب آپ کو ملی تھی، سن 11 نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور اس وقت آپ کی عمر کہ کچھ کتابوں میں اختلاف ہے، یہ جو ہے یہ ذرا سا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس وقت آپ کی عمر 6 برس تھی جب آپ کا نکاح ہوا، اور 9 برس کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی، جبکہ جو مفسرین ہیں اور یہ جو اسکالر ہیں، جو تحقیق کرنے والے ہیں، محقق ہیں، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں، آپ کی عمر اس وقت 16 برس تھی، اور تقریباً 19 برس کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی تھی۔ یہ جو ہے یہ اختلاف ہے، اور میں آپ کو دونوں باتیں بتا رہی ہوں۔ اور دوسری بات، کچھ چیزیں جو وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں 6 اور 9 برس کی عمر کے بارے میں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو تحقیق کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ بھی پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ آیا کس کی چیز، کس کی بات میں وزن ہے۔ دوسرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین جو ہے، جس طرح کے ہم حالات پڑھ رہے ہیں، دین جو ہے کتنی مشکلات انہوں نے اٹھائیں، اور یہ جو اسلام ہے، دین اسلام ہم تک پہنچا، یہ ان لوگوں کی محنتوں کا ثمر ہے جو ہم تک پہنچا۔ اور اب ہمارا بھی کام ہے کہ دین میں ہم تحقیق کریں۔ جو چیز ہمیں سامنے تیار مل جاتی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں اور اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے۔ تو ہمیں تحقیق کرنا چاہیے ہر چیز کی، ہر بات کی جو ہمیں فطرت سے الگ لگے، تو وہ چیز ہے، وہ ہمیں جو ہمارا ذہن جو ہے اس چیز کو وہ قبول نہ کرے، تو اس کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، اور جسے کہتے ہیں نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی کہ معراج کا واقعہ پیش آیا، اور یہ معراج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی۔ اچھا جی، یہ معراج کب واقعہ ہوئی؟ تو اس بارے میں اہل سیرہ کے اقوال مختلف ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تھی اسی سال معراج بھی واقعہ ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نبوت کے 5ویں سال بعد آپ کو معراج ہوئی، کچھ کہتے ہیں نبوت کے 10ویں سال۔ تو میں یہی کہتی ہوں نا کہ تحقیق، ہمیں ہر چیز تیار مل جاتی ہے تو ہمیں تحقیق کرنے کے ہم تکلیف ہی گوارا نہیں کرتے، تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، اور ایسی مستند کتابوں سے تحقیق کرنی چاہیے کہ جن کے بارے میں سب کا اتفاق ہو کہ ہاں واقعی میں یہ جو ہے یہ صحیح کسی اس کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کرا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد الحرام سے بیت المقدس تک سیر کرائے گی۔ پھر وہاں آپ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی، اور براق کو مسجد الاقصیٰ کے دروازے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد اسی رات آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ اس کے بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کس طرح آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی آپ کو، اور آپ نے جاتے تھے، آپ جس آسمان پر بھی جاتے تھے تو پہلے آسمان پر آپ کو جب دروازہ کھولا گیا تو وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد آپ کو وہ روحیں دکھائی گئیں جو نیک اور بد روحیں ہیں، وہ ان کو دکھایا گیا، یعنی آپ کو مختلف مشاہدات کرائے گئے وہاں لے جا کر، اور مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوتی رہی۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کو بھی آپ کو بتایا گیا، جہنم کی بتایا گیا، جنت دکھائی گئی، اور اس کے بعد آپ کو ان لوگوں کا بھی واقعہ، ان لوگوں کے بھی حال بتائے گئے جو لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے تھے، جو سود خور تھے، جو زنا کرتے تھے، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا، وہ سب کچھ آپ کو دکھایا گیا تھا اس معراج کے موقع پر۔ جی، اس کی تفصیل جو ہے وہ مختلف کتابوں میں بھی ہے، اور رحیق المختوم میں بھی تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا گیا، لیکن میں آپ کو مختصراً بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبوت کے 11ویں سال حج کے دنوں میں مدینہ سے 6 آدمی آئے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور پھر انہوں نے جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی قوم میں جا کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ انہوں نے بہت محنت سے یہ کام کیا، اور گھر گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا ان کا ذکر ہونے لگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب دوبارہ حج کا موسم آیا، یعنی سن 1290 میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 12 آدمی حاضر ہوئے۔ ان میں حضرت جابر بن عبداللہ کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، اور اس کے علاوہ 7 نئے آدمی اور بھی تھے۔ ان میں سے 2 جو تھے وہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، ان میں سے 2 جو تھے قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے، اور باقی سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اوس اور خزرج یہ کون ہیں؟ یہ اوس اور خزرج یہ مدینہ کے اصل باشندے ہیں، مشرک باشندے جو مدینہ کے اصل رہنے والے تھے، اور یہ شرک کیا کرتے تھے، اور ان کی آپس میں 100 سال سے آپس میں ان کی دشمنیاں جاری تھی، اور ان کی جنگیں ہوتی تھیں، اور نسل جو تھی نا وہ اس جنگ میں جو تھی ہلاک ہو چکی تھی۔ تو یہ جو تھے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اتنے جنگ سے بیزار ہو گئے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو ان لوگوں نے اس چیز کو فوراً قبول کیا، کیونکہ یہ جنگوں سے چور چور تھے، تھکے ہوئے تھے ان حالات سے، اس ماحول سے۔ تو ان کو جب ایک دین کی روشنی نظر آئی تو انہوں نے فوراً لپک کر اس روشنی کے سائے میں وہ آ گئے۔ تو یہ جو تھے یہ دونوں، اور یہ پھر جب اسلام لے آئے تو یہ انصار مدینہ کہلائے گئے۔ ہم پڑھتے ہیں نا انصاری، تو یہ انصار مدینہ وہی تھے اوس اور خزرج والے جو اسلام قبول کرنے کے بعد انصار کے لائے گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منی میں عقبہ کے پاس ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت بھی کی، اور انشاءاللہ وہ باتیں وہی تھی جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بھی جو بیعت لی گئی تھی وہی الفاظ تھے ان کے۔ انشاءاللہ آگے میں دوبارہ بھی بتاؤں گی تفصیل سے، بس یہی ان سے بیعت میں یہی کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، نہ چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے، نہ کوئی بہتان گھڑ کر لاؤ گے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان سے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ تو جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔
اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے، یعنی اگر کوئی چیز کا انکار کر بیٹھے تو پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی، اور یہ اس کا کفارہ ہوگی۔ اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، ان باتوں میں سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ اس کو سزا دنیا میں ہی دے گا، اور یہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ اچھا جی، جب یہ بیعت پوری ہو گئی، اور یہ بھی رات کو چھپ کر ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہی بات ہے کہ مکہ والوں سے چھپ کر، تو بیعت پوری ہو گئی اور حج بھی مکمل ہو گیا، حج کا ختم ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کسی شخص کو روانہ کریں جو ہمارے ساتھ جائے اور وہاں کے لوگوں کو بھی اسلامی احکامات کی تعلیم دے، انہیں دین سکھائے، اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کو پھیلائے۔ تو اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا سفیر جو تھا وہ مصعب بن عمیر کو بنا کر بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصعب بن عمیر یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے وہ اتنے لاڈوں میں اور اتنے عیش سے پلے تھے کہ ان کے کپڑے شام سے اور دمشق سے آتے تھے، اور جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو ان کے کپڑوں سے اتنی عطر اور خوشبوئیں ہوتی تھیں کہ پورا علاقہ جیسے مہک اٹھتا تھا، یعنی اتنا یہ جو تھے آرام اور آسائشوں میں پلے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلا جو سفیر تھا وہ بنا کر ان کو بھیجا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ پھر آپ دونوں نے مل کر مدینہ میں خوب جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت مصعب مقری کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ مقری کے معنی ہے پڑھانے والا، اس وقت معلم یا استاد کو مقری کہا جاتا تھا۔ تو اسی طرح آپ ان دونوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ تبلیغ کا کام شروع کیا، لوگوں کو دین اسلام کے احکامات کی تعلیمات دینی شروع کی۔ تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ہمراہ لے کے بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے، اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مراق نامی ایک کنویں پر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے، اور اس وقت تک بنی عبد الاشہل کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن خزیر یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ شرک پر تھے۔ تو انہیں جب خبر ہوئی کہ یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اسد بن زرارہ کے جو کزن تھے، حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا کہ اسد بن زرارہ چونکہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور تم جاؤ، میں نہیں جاتا، تم جاؤ اور تم جا کر جو ہے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر یہاں سے بھگا دو۔ حضرت اسید کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور ان دونوں کے پاس پہنچا۔ حضرت اسد نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مصعب بن عمیر سے کہا کہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے جو تمہارے پاس آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔ تو حضرت مصعب نے کہا اگر یہ بیٹھا تو میں اس سے ضرور بات کروں گا، یعنی انہوں نے کہا کہ اس کے آگے اللہ کے جو حق بات ہے وہ بیان کرو۔ تو حضرت مصعب نے کہا کہ ضرور، یہ اگر میرے پاس بیٹھا تو میں ضرور اس سے بات کروں گا۔ حضرت اسید پہنچے تو ان کے پاس جب گئے اور ان کو بہت برا بھلا کہا کہ یہاں تم کیوں آئے ہو اور کیوں دین کی تبلیغ کر رہے ہو، تو حضرت مصعب نے ان کو کہا کہ کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ ہم سے بات کریں، اگر آپ کو ہماری بات پسند آئے تو اسے اختیار کریں اور اگر پسند نہ آئے تو اسے چھوڑ دیں۔ تو حضرت اسید نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت مصعب نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی، اور جب ان کو قرآن کی تلاوت فرمائی تو ان کو بہت اچھا لگا وہ کلام، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت عمدہ اور بہت خوب تر کلام ہے۔ اور
مطلب انہوں نے ان پر اس کلام کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے ان سے پوچھا حضرت عمیر سے کہ تم لوگ کسی کو اپنے دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ غسل کریں، کپڑے پاک پہن لیں اور پھر حق کی شہادت دیں، تو پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا اور کپڑے پاک کیے اور کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، یعنی اس نے اس دوسرے شخص کے بارے میں بتایا، حضرت سعد کے بارے میں اس نے بتایا کہ میرے ساتھ جو دوسرا شخص ہے اگر وہ اپنے قوم کا سردار ہے اور اگر تم اس کو اسلام کی طرف لے آؤ، حضرت سعد بن معاذ کی طرف اس کا اشارہ تھا کہ اگر تم اس کو اسلام کی طرف لے آؤ تو یہ تم لوگوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ جو پہلا شخص جو تھا وہ گیا اور اس نے بہانے سے ان کو کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا جو کزن ہے اسد بن زرارہ، اس کو قتل کرنے کے لیے بنی حارثہ کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو تو کہا نا یہ قبیلہ پرستی، قوم پرستی کے تو بڑے ماہر تھے اور بڑے پکے تھے، تو آپس میں کتنی بھی دشمنی ہو لیکن کسی اور کے لیے جو تھے، کوئی اور ان کے خاندان پر کوئی ہاتھ اٹھائے تو اس کے خلاف یہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جو کزن ہے اس کو قتل کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہے، تو اس نے کہا اچھا۔ وہ اپنا نیزہ اٹھا کے ان کے پاس پہنچے، حضرت مصعب بن عمیر کے پاس پہنچے اور اسد بن زرارہ کے پاس پہنچے، تو دیکھا کہ یہ تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ اسید چاہ رہا تھا کہ آپ ان کی بات سنیں، تو انہوں نے بھی پہلے آ کے ان کو برا بھلا کہا اور اسی طرح حضرت مصعب نے ان کو کہا کہ آپ اگر بیٹھیں ہمارے پاس تو آپ جو ہے ہماری بات سنیں، اگر اچھی لگے تو قبول کر لیں۔ اسی طرح وہ بھی بیٹھے اور حضرت مصعب نے جو ہے آپ کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جب وہ کلام سنا تو انہوں نے بھی اسی طرح اس کو قبول کیا اسلام کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اسی طرح بتایا کہ اگر اپنے دین میں داخل کرنا ہو تو مجھے کیسے ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ آپ غسل کریں اور کلمہ شہادت پڑھیں اور اللہ کے آگے شکرانے کے 2 نفل پڑھیں تو آپ جو ہے آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے، اور آتے ہی انہوں نے ان کو کہا اپنے قوم والوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے اپنے اندر کیسے جانتے ہو، یعنی میرا تمہارے میں کیا مقام ہے؟ تو انہوں نے کہا، ان کے لوگوں نے، ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہم سب سے بابرکت، مطلب ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر سنو میری بات کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس مطلب میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے آؤ گے۔ تو کہتے ہیں ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی مرد، کوئی عورت ایسی نہ بچی تھی کہ جو مسلمان نہ ہو گئی ہو، ان میں سے سوائے ایک شخص تھا، تو وہ اس وقت اسلام نہیں لایا، لیکن جنگ احد کے بعد یا جنگ احد کے دن اس نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا، حالانکہ اس نے ابھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی اس طریقے سے مطلب مشکلات بھی نہیں اٹھائی تھی، اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا، یعنی جنگ احد کے دن اسلام قبول کیا اور اس جنگ میں جو ہے وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اچھا، حضرت مصعب اور حضرت اسد بن زرارہ کے گھر ہی مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں بچا تھا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں، یعنی ایسا کوئی گھر تھا ہی نہیں کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی شخص مسلمان نہ ہوا ہو، یعنی کچھ اگر شرک پہ قائم تھے تو اس گھر کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان بھی تھے۔ اس کے بعد دوسری بیعت عقبہ ہوئی
اور وہ جو ہے وہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی۔ پہلی ہم نے بتا دی، اور دوسری جو ہے وہ بیت جو ہے وہ اگلے ہم لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے آسانی کرتے جا رہے تھے، اور مدینہ کی طرف ظاہر ہے ایک اسلامی ریاست قائم ہونے والی تھی، تو اس کے لیے کس طرح راستے کی رکاوٹیں ہٹتی جا رہی تھی اور آپ کے لیے آسانی کا راستہ بنتا جا رہا تھا۔ یعنی انہی مشرکوں میں سے جو تھا وہ دین کے جو تھے وہ پاسبان مل گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آپ نے وہاں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو کتنے لوگ جو تھے وہ پہلے سے مسلمان تھے اور جو آپ کے مددگار بھی بنے۔ وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے، اللہ نے چاہا زندگی ہوئی تو۔ بہت مزے کا واقعہ ہے دوسری بیعت کے بارے میں انشاءاللہ، کیا شیطان نے حرکت کی اور کیا ہوا، بہت مزیدار آگے جو ہے سلسلہ اور جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تو بس آپ یہ اس کو سنیں اور ٹیسٹ کی تیاری کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کا حکم ہوا تو اس دفعہ ٹیسٹ بھی ضرور ہوگا۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، صحت تندرستی ایمان کی اور خاتمہ بالخیر کی، اور ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ چلیں جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔